میرا نام محمد راشد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ جو مکینک حضرات کپڑے پہنتے ہیں، بعض اوقات وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان میں سوراخ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چھدے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات سطر کی طرف سے جو وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کپڑے پھٹے ہوئے تو کس طرح کے پھٹے ہوئے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے اور ستر کے بھی جو 9 حصے ہیں، جو مجھے یاد آ رہا ہے 9 حصے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی چوتھا حصہ بھی کھلا ہو نماز میں، تب تو اور اس حال میں نماز شروع کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ذرا حسان بھائی رہنمائی فرما دیجئے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں 9 حصہ۔ جی ہاں، تو یہ کہ چوتھا حصہ ان 9 میں سے اگر کھلا ہے اور اس حالت میں نماز جیسے شروع کی تو اب یہ نماز چوتھا یا اس سے زیادہ کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسے پھٹے ہوئے نہیں ہے جیسے کہ سوراخ ہے اور وہ اتنا حصہ اس میں کھلا ہوا نہیں ہے بقدر مانے ہوئے، تب نماز ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کو سسرال جانا ہوگا، کیسے کپڑے پہنے ہوئے؟ یا فرنیچر بن کے جائیں گے آپ؟ اوئلی کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ادھر سے پھٹا ہوا ایک آستین یوں چڑھی ہوئی، ایک آستین یوں انگلیوں کے نیچے جھول کھا رہی ہے، تو ملنگ بابا بن کر جائیں گے؟ ملنگ بن کے جائیں گے؟ مستانے بن کے جائیں گے سسرال میں؟ یا ولیمے میں کسی کے جائیں گے تو اس طرح جائیں گے؟ یا اگر آپ کو وزیر بلا لے، وزیر اعظم بلا لے، ہاں، کیا پہن کے جاؤ گے؟ ٹاٹ پہن کے جائیں گے؟ تو طریقہ یہ کہ جو لباس دنیا میں معززین کے پاس پہن کر بندہ جانا پسند کرتا ہے، کم از کم وہ لباس تو نماز میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی سب سے بڑھ کر معزز ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، تو اس کی بارگاہ میں بالکل ہم فرنیچر کی طرح جا کے حاضر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جیسے تیسے کپڑے پہن کر، اور دنیا داروں کے سامنے جانا ہے تو ایک سے ایک ٹپ ٹاپ کرتے ہیں۔ لیکن وہ دنیاوی ٹپ ٹاپ جو غیر سنتوں سے ہٹ کر ہے، یہاں یہ نہیں مطلب نماز میں لانی ہے، نماز میں وہی لباس لانا ہے جو سنتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ نماز میں صاف ستھرا، بعض بزرگوں سے نمازوں کے لیے الگ لباس رکھنا بھی ثابت ہے کہ وہ الگ لباس رکھتے تھے نماز سے وقت، وہ مطلب شاندار لباس پہن کر نماز ادا فرماتے، پھر وہ لباس اتار کے رکھ دیتے۔ ہم شاندار لباس دنیا داروں کے پاس جا کر پہنتے ہیں، اور بالکل تھرڈ کلاس لباس جو ہے وہ نماز کے لیے ہمارا ہوتا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ محرومی بابا، فجر کی نماز میں بعض اوقات تو ایسا عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں جماعت کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ بہت عجیب و غریب لباس پہن گئے، یعنی رات سونے کا لباس جیسا پہنا ہوا ہے، اوپر کوئی شرٹ چڑھا لیا یا یہ چڑھا لیا، نہ کرتے کا ٹھکانہ، نہ شلوار پجامے کا ٹھکانہ، اور مطلب بالکل لگتا ہے کہ یہ واقعی جیسے کہ بستر سے بھی اٹھ کر ہی آیا ہے، اور وہ اپنی وہ نیند والی کیفیت میں جیسے نہیں باقی رہنا ہے، ابھی جا کر فوراً سونا ہے، اگر تھوڑی وہ تبدیلی کریں گے تو نیند اڑ جائے گی۔ تو بہت عجیب فجر کی نماز میں تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، ان کی کیفیت لباس کی اتنی بہتر نہیں ہوا کرتی۔ محلے کی مسجد میں، محلے کی مسجد، اللہ توفیق دے، ہدایت دے، نماز کے لیے اچھا لباس اللہ نصیب کرے ہم کو، عمدہ لباس، بہت اہتمام کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، کاش ہم کو اللہ توفیق دے، ہم بھی انہی میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کو اہتمام۔ آمین آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.